اس کے اگلے معاملات مشکل ہوتے چلے جائیں گے. پھر مسند احمد میں ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز اپنے نمازی کے حق میں قیامت والے دن نور, نجات اور دلیل, اللہ کے حضور چھٹکارے کی ایک دلیل اس کے پاس ہوگی. اور جس شخص نے نماز چھوڑ دی, قیامت والے دن نہ تو اس کے لیے کوئی پولیس رات پہ نور ہوگا, نہ اس کی کوئی نجات کے چانسز ہیں, اور نہ اللہ کے حضور کوئی وہ دلیل پیش کر سکے گا. حتیٰ کہ اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ ایسے شخص کا حشر فرعون, قارون اور حمان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا, والعیاذ باللہ تعالی, چاہے وہ جتنا مرضی دنیا میں دعویٰ کرتا رہے کہ میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں. پھر جو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دیکھنا نماز نہ چھوڑنا, اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو پھر اللہ کا ذمہ تم سے اٹھ گیا. ہاں, اس سے بڑی کوئی دھمکی ہو ہی نہیں سکتی, پھر اللہ کے ذمہ کوئی چیز نہیں ہے. تو اس رمضان میں ایک تو پریکٹس کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز انشاءاللہ تعالی, اور پھر اسے کنٹینیو آگے چلانا ہے. یہ نہیں ہے کہ چاند رات میں جا کے جو ہے پہلے جاتے ہیں نائی کے پاس شیو کروانے کے لیے, داڑھی نہیں رکھنی ہے تو ٹھیک ہے, پھر اب اگر نیت کی ہے تو چلاؤ. اب تو خیر ہمارے نوجوان زیادہ تر داڑھی رکھ رہے ہیں, اگرچہ وہ فیشن کی وجہ سے رکھ رہے ہیں یا خرچہ بچانے کے لیے, ایک سلسلہ تو چل نکلا ہے. چھوٹی داڑھی رکھ لو, لیکن ایٹ لیسٹ اپنی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے قریب تو کرو, ایٹ لیسٹ گناہ کی کیٹیگری سے تو نکل جاؤ. ٹھیک ہے بڑی نہیں رکھنی کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ اتنی داڑھی ہو کہ ایک مرد اور عورت کا فرق نظر آئے, تو اللہ کی وعید کم از کم اٹھ جائے. اب انشاءاللہ تعالی میں وہ فقہی احکام و مسائل جلدی بیان کروں گا, ان کے اوپر ورڈکٹ دوں گا, ساتھ احادیث کے ریفرنسز بھی جو الحمدللہ مجھے زیادہ تر تو زبانی یاد ہوتے ہیں, وہ میں بتاتا جاؤں گا, لیکن بعد میں ہم ڈسپلے بھی کروا دیں گے اگر کہیں کوئی ریفرنس رہ بھی گیا, تاکہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائیں. 70 فقہی احکام و مسائل, اور وہ نمبرنگ کے ساتھ میں بیان کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ 70 میں ابھی نہیں بول رہا, اور اس کی جو تفصیلات ہیں اس میں تو شاید یہ 100 سے زیادہ بن جائے, لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. ہاں جی, اللہ کا نام لے کے ہم شروع کرتے ہیں. جو 70 فقہی احکام و مسائل ہیں میں کوشش کروں گا کہ ٹائملی سے مکمل کروں, چونکہ یہ انٹرسٹ والی چیز ہے. کئی چیزیں آپ کو آلریڈی معلوم ہوں گی, اور جو چیزیں نہیں معلوم انشاءاللہ انفارمیشن میں اضافہ ہوگا, اور کچھ چیزیں یاد دہانی والا معاملہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. مسئلہ نمبر 1, روزے کی جو ٹائمنگز ہیں, یعنی سحری اور افطاری کی. یہ بھی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اذان کو فالو کرنا ہے یا ٹائمنگ کو فالو کرنا ہے. بھائی آپ نے ٹائم کو فالو کرنا ہے. اذان جو ہے وہ سحری اور افطاری کے لیے نہیں دی جاتی, اذان دی جاتی ہے آج کے دور میں اس لیے کہ نماز کے لیے آپ کو انفارم کیا جائے. وہ بھی خیر ہم گھڑیوں سے معاملہ چلا سکتے ہیں, لیکن وہ شعار اسلام میں سے ہے, اسے ہم چینج نہیں کر سکتے. اس لیے اذانیں تو ساری کی اذانیں بھی 15 منٹ تک ہوتی رہتی ہیں, اور لوگ اس دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں, تو اس طرح تو روزہ نہیں ہوگا. بھائی اگر آپ کا ٹائم ٹیبل بتا رہا ہے کہ آج 5:10 پہ ختم سحری ہے, تو بس آپ نے 5:09 پہ کھانا پینا بند کر دینا ہے اپنے علاقے کے مطابق. اذان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بعض اوقات مساجد کے اندر گھڑیاں سٹینڈرڈ ٹائم پہ نہیں ہوتی ہیں, ان کو بھی 5:10 کا پتا ہے, لیکن 3 منٹ گھڑی پیچھے ہے, تو ظاہر ہے وہ تو جا کے 5:13 پہ اذان دیں گے, اور آپ اذان کے اوپر لائک کریں گے. لہٰذا آج کے دور میں تو یہ مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. پلس افطار کے وقت بھی گھڑیوں کی ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے, اور پھر کچھ زدہ معاملات بھی چل رہے ہوتے ہیں. ہم نے تو اپنے جیلم شہر میں دیکھا ہے کہ بالکل صحیح ٹائم پہ اذان دے رہے ہوتے ہیں اہل حدیث. جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے 5 منٹ پہلے اذان دینا شروع کر دیتے ہیں, جی بھی جلدی افطار کرنا ہے. بھائی وقت سے پہلے تو افطار نہیں کرنا. لہٰذا پہلا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم ٹیبل بھی موجود ہے, گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے, ایپس ہیں تو ان کے ذریعے آپ دیکھ لیں. اس میں بھی جو کراچی یونیورسٹی والوں کی کیلکولیشن ہے ٹوائلٹس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بہترین ہے, اس کو آپ فالو کریں. اور اپنی جو مساجد کے اندر ڈیجیٹل واچ ہیں ان کو وہ شافی ٹائم کے اوپر آپ رکھ لیں. ویسے تو حنفی اور شافی ٹائم میں فجر اور مغرب کا فرق نہیں ہے, وہ صرف عصر کا فرق آتا ہے, لیکن چلیں وہ آپ اس کو اس پہ سیٹ کر لیں, اور اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. 5 منٹ پہلے ہی روزہ بند کر دیں. اسی طریقے سے کھولنا ہے تو جب تک وہ ٹائم پورا نہ ہو جائے روزہ نہیں کھولنا, ادروائز آپ کا روزہ سرے سے نہیں ہوگا. یہ ایک کریٹیکل مسئلہ ہے. باقی قرآن حکیم میں جو میں نے آپ کو بتایا, رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے 188, اس میں بھی آیا کہ آپ نے روزے کو سٹارٹ کرنا ہے طلوع فجر سے لے کر رات ہونے تک. اور رات کی ڈیفینیشن شریعت میں غروب آفتاب ہے. رات کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بالکل سیاہ ہو جائے, نہیں, جیسے ہی سورج غروب ہوگا رات کا وقت شروع ہو جائے گا. مسئلہ نمبر 2, اذان کے دوران کھانا پینا.
تو بھائی یہ جو اذان کے دوران کھانا پینا ہے یہ ایک سنن نبی داؤد کی حدیث تھی جسے مس یوز کیا لوگوں نے. وہ اس طریقے سے نہیں تھی. وہ یوں ہے کہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ جو شخص سحری کر رہا ہے اور اس دوران اذان شروع ہو جائے تو جو اس کے سامنے برتن ہے اس میں سے کچھ کھا پی لے جلدی سے. یعنی وہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے اس دوران. یہ نبی علیہ السلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ آپ 10 منٹ پہلے سحری ختم کر کے بیٹھے ہیں اور اذانیں شروع ہوگی اور آپ پانی پینے کے لیے بھاگ رہے ہیں, آپ کا روزہ نہیں ہوگا. یہ اس شخص کے لیے ہے کہ مثلا 5:05 پہ اس نے سحری شروع کی اور 5:10 پہ ختم سحری ہو رہی ہے. اس دوران وہ 1-2 منٹ اوپر کھا لیتا ہے ٹرانزیشن پیریڈ میں, تو اس کے لیے ایک گنجائش ہے. یہ بھی بہتر ہے کہ ایسا نہ کرے. لیکن ایک بندہ اٹھے ہی 5:10 پہ ہے اور اسے پتا ہے کہ 5:25 تک اذانیں چلتی ہیں اور ختم سحری ہے ہی 5:10 ہے, تو وہ 15 منٹ کے جی میں اذانوں کے دوران کھا رہا ہوں, اس کا روزہ کوئی نہیں. بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا. تو وہ اس حدیث کو غلط لوگوں نے یوز کیا. وہ ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے تھا. جس طرح بخاری مسلم میں ہے کہ جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی, اگرچہ 1 رکعت اس کی اس ٹرانزیشن پیریڈ میں ہے کہ سورج نکل رہا ہے, غروب وقت ہے, لیکن پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی. اس طریقے سے اسی حدیث میں ہے جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی, اگرچہ اس کی 3 رکعتیں مغرب کے وقت میں. تو یہ ٹرانزیشن پیریڈ کی بات ہو رہی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ بھی اس شخص کے لیے ہے جو شخص اس سے پہلے سحری شروع کر چکا تھا, کسی مجبوری کی وجہ سے وہ لیٹ اٹھا تھا. لیکن اگر کوئی شخص اٹھے ایسے وقت میں کہ ختم سحری ہو چکی ہے, اس کے لیے یہ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کی مرضی ہے, ٹھیک ہے, وہ 8 پیرا روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ لے, ادر وائز چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے, بعد میں ایک روزے کی قضا دے دے اگر اسے یہ خدشہ ہے کہ میں کھائے پیے بغیر روزہ چلا نہیں سکوں گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب حضرت بلال اذان دیں تو تم کھانا پینا ترک نہ کرو, کیونکہ وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے اذان دیتے ہیں. اور جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں تو تم فوراً کھانا پینا ترک کر دو, کیونکہ وہ ایک نابینا شخص ہیں. جب تک انہیں کوئی یہ نہ بتائے کہ طلوع فجر ہو چکی ہے, یعنی ختم سحری کا وقت ہو گیا, اس وقت تک وہ اذان نہیں دیتے. تو جیسے ہی وہ اذان دے فوراً کھانا پینا چھوڑ دو. اس زمانے میں اذان کے ذریعے بتایا جاتا تھا کہ ختم سحری ہو چکی ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ اتنا ایکوریٹ تو نہیں ہوتا ہوگا جتنا آج کل ہے. آج کل تو ہم سیکنڈز تک بتا سکتے ہیں, لہٰذا ان کے اوپر تو وہ والی گرفت اس انداز میں نہیں ہو سکتی. لیکن آج ہمیں پوری کی پوری کیلکولیشنز پتہ ہے. لیٹ لانگ کے ذریعے عام سافٹ ویئرز کے اندر بھی 1.5-2 لاکھ شہروں کے نمازوں کے ٹائم اور سحری اور افطاری کے ٹائم لکھے ہوتے ہیں. ظاہر وہ نمازوں والی ٹائم ہے نا. فجر کا وقت جب داخل ہوتا ہے وہ ختم سحری ہے, اور جب مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے وہ غروب آفتاب ہے, وہاں پہ آپ نے روزہ کھولنا ہے. لہٰذا آج کے دور میں تو ایز سچ یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا. مسئلہ نمبر 3, اگر کوئی شخص غلطی سے مغرب سے پہلے روزہ کھول لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا, بعد میں ایک روزے کی وہ قضا دے گا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی اسلام کے زمانے میں کافی گہرے بادل آگے مغرب میں, تو اس وقت تو گھڑیوں والا سلسلہ ہی نہیں تھا. تو اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم نے روزہ کھول لیا اور بعد میں سورج نکل آیا. اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا ہوتا اصل میں. ہاں, آپ کو انہوں نے کہانی کروائی بھی ہے جی, کوئی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال بھی ہو, وہ ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی ہاک نہیں ہے, اور غوث قطب ابدال تو پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ہتھیلی کے اوپر دانا. یار میں صحابہ کرام کی حضرت ابوبکر کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, جو صحابی ہیں, حضرت زبیر کی بیوی ہیں, عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے روزہ کھولا اور بعد میں سورج نکل آیا. تو وہ عبداللہ ابن زبیر کا جو چھوٹا بھائی ہے عروہ ابن زبیر, ان کے بیٹے تھے ہشام, وہ یہ روایت بیان کر رہے تھے. تو وہ ہشام بن عروہ سے کسی نے پوچھا کہ جب سورج نکل آیا تھا تو پھر وہ روزے کا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا روزے کی قضا دی تھی, اس کے سوا تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا. لیکن دیکھیں آج یہ نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں جی گپ اندھیرا چھا جائے اور غروب آفتاب کا ٹائم آپ کی گھڑی بتا رہی ہے 6:20, ہمارا بچہ بھی روزہ نہیں کھولے گا, جو مرضی ہو جائے. وہ کہے گا یہ تو سورج نکل آئے گا. یہ سائنس کی برکات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل دین کو پریکٹس کرنا کتنا آسان ہے. یہ غلطی کے چانس ہی ختم ہو گئے. تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے غلطی کر بیٹھے تو وہ بھول چک اس کی معاف نہیں ہوگی, اس کا روزہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا اس کیس کے اندر. مسئلہ نمبر 4, کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے, یعنی اسے یہ یاد نہیں رہا کہ اس کا روزہ تھا, تو اب اس کا حکم ڈیفرنٹ ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو شخص بھول کر کھا پی لے تو اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے, اس کا روزہ اس سے ضائع نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی اسے یاد آئے گا, وہ جو منہ میں بھی لقمہ ہے وہ باہر پھینکنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ بوٹی رکھی ہوئی ہے چلو, نہیں, اس ایک لمحے میں جیسے ہی آپ کو پتا چلا تو اس کو بھی آپ نے منہ والی غذا کو بھی باہر نکالنا ہوگا. اگر اسے آپ نے اندر کر لیا پھر روزہ کیا, کیونکہ اب آپ کو پتا چل گیا نا. اسی طریقے سے
اسی میں امپلائڈ ہے. اگر کوئی میاں بیوی کا تعلق اس اعتبار سے قائم ہو گیا, ویسے تو یہ بہت دور کی بات ہے, لیکن چونکہ ہمیں سوال پوچھا جاتا ہے, ہماری مجبوری ہے کہ ہم بتائیں کہ وہ بھی پھر روزہ اس کا اس اعتبار سے باطل نہیں ہوگا اگر بھول کر کوئی ایسا معاملہ ہوا. مسئلہ نمبر 5, مردوں کے لیے اگر نائٹ فال والا ایشو ہو جائے, احتلام ہو جائے روزے کی حالت میں, تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں, اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ یہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے. لہذا نائٹ فال کے کیس میں روزہ نہیں ٹوٹتا. مسئلہ نمبر 6 وہ ہے کہ اگر عورت کے مینسز شروع ہو جائیں, یعنی وہ پیریڈ شروع ہو جائیں, تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی, اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی الاسلام ہمیں حالت حیض میں چھوڑے ہوئے جو روزے ہیں ان کی قضا کا بعد میں حکم دیتے تھے, اور نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے. یعنی پیریڈز میں جو نمازیں چھوٹتی ہیں وہ ظاہر مشکل کام ہے, پھر وہ 35 نمازیں بن جائیں گی, وہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے معاف کر دی ہیں, لیکن روزوں کی معافی نہیں ہے, وہ آپ نے بعد میں قضا دینی ہے. لہذا اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی اگر کسی کے ساتھ پیریڈز والا ایشو ہو گیا تو وہ والا اس کا روزہ اسی وقت ختم ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ پھر وہ لوگوں کے سامنے کھانے پینے کی تو ضرورت نہیں ہے, عورتوں کو پتا ہوتا ہے, وہ پردے سے اپنے معاملات کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں. مسئلہ نمبر 7, کیا جنوبی شخص جس پہ غسل فرض ہو وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ بالکل رکھ سکتا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی الاسلام حالت جنابت میں ہوتے تھے, احتلام کی وجہ سے نہیں, کسی اور وجہ سے. وہ انہوں نے پردے میں بات کی میاں بیوی کے تعلق کے پوائنٹ آف ویو سے. تو نبی الاسلام روزہ رکھ لیا کرتے تھے, اور پھر طلوع فجر کے بعد غسل اتارا کرتے تھے. یعنی آپ اگر اٹھے ہیں سپوز 4:45 بجے, اور آپ کو پتا 5:10 پہ ختم ساری ہے, اگر میں غسل کرنے گیا تو میری ساری رہ جائے گی, تو کوئی ضرورت نہیں غسل کرنے کی, تسلی سے ساری کریں, اس کے بعد آپ غسل اتاریں. جنوبی شخص روزہ رکھ سکتا ہے. اسی میں وہ امپلائڈ ہو گیا مسئلہ جو میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی شخص جنوبی ہے تو جنوبی ہونا اس کے روزے کو نہیں توڑے گا, کیونکہ جنوبی جب روزہ رکھ سکتا ہے اور روزے کے دوران کوئی جنوبی ہو گیا نائٹ فال کی وجہ سے, تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا معاملہ کرتا ہے, خواہ وہ ازدواجی تعلق کا ہو یا کوئی انفیئر مینز کو یوز کرے, میں وہ انورٹڈ کامز میں ایک ذرا پردے میں گفتگو کر رہا ہوں, دونوں صورتوں میں اس کا روزہ پھر چلا جائے گا, سیدھی سی بات ہے. مسئلہ نمبر 8, روزہ کن کاموں سے ٹوٹتا ہے؟ یہ تو کچھ ہم نے ڈسکس کر لیے, انہیں سم اپ کر لیں. نمبر 1, جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 2, جان بوجھ کر میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا, وہ روزہ توڑ دے گا. اور نمبر 3, وہ اسپیسیفکلی عورتوں کے لیے ہے کہ جب ان کے پیریڈ شروع ہوں گے آٹومیٹکلی ان کا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن وہ روزہ بعد میں قضا کریں گے, وہ گناہ والے زمرے میں نہیں آئے گا. اور نمبر 4, اگر کوئی شخص غلط طریقے سے, یعنی مردوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں, مسٹربیشن والا ایشو کرتے ہیں تو ان کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا. مسئلہ نمبر 9, اگر کوئی روزہ توڑ ہی بیٹھے تو اس کا پھر کفارہ کیا ہوگا؟ تو وہ بخاری اور مسلم میں رپورٹ ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کی وجہ سے روزہ توڑ بیٹھا ہے تو اس کا تو بڑا سخت کفارہ ہے. ایک غلام کو آزاد کرے گا, جو آج کل آبسلیٹ ہو چکے ہیں, اب تو غلام نہیں ملتے. ادروائز 60 روزے رکھے گا, 60 روزے نہیں رکھ سکتا اور وہ بھی مسلسل رکھنے ہیں, تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا. اور ظاہر ہے اس کے لیے جو بیچارہ افورڈ کر سکتا ہے, جو نہیں کر سکتا صرف توبہ کر لے کافی ہے. تو یہ کفارہ, اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے روزہ ٹوٹے تو اس کا یہ کفارہ ہے. بیسیکلی امام بخاری نے حنفیوں کا رد کیا. حنفی ہر مسئلے میں جس میں آپ روزے کو توڑ دیں گے وہ یہی کفارہ بتاتے ہیں. یعنی اگر کوئی جان بوجھ کے کھا پی لے نا تو وہ کہتے ہیں وہ بھی 60 روزے رکھے گا, جبکہ یہ کفارہ صرف اس معاملے میں تھا. اور میرا موقف بھی امام بخاری کے ساتھ ہے. کھا پی کر روزہ توڑنا اور اس طریقے سے توڑنا زمین و آسمان کا فرق ہے, اس میں پلنٹی واقعی ہونی چاہیے. اس میں تو چلے کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے, کوئی مجبوری ہو گئی, کسی کے اوپر کمزوری طاری ہوگی, اسے روزہ توڑنا پڑ گیا, مجبوری میں تو خیر ویسے بھی الاؤ ہے, اس کی سزا وہ نہیں ہوگی. جان بوجھ کر کوئی کھا پی لے تو اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے کہ وہ کفارہ کیا ادا کرے گا. البتہ المصنف ابن ابی شیبہ میں سعید ابن جبیر تابعی اور سعید ابن مسیب تابعی کے اقوال ملتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کھا پی کر روزہ توڑ لے تو وہ توبہ کرے گا اور تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر دے جو اس کی توفیق ہے, اور اس کے بعد بدلے میں ایک روزہ رکھ لے. اسے وہ 60 روزوں والا جو پینلٹی والا معاملہ ہے اسے وہ نہیں کرنا پڑے گا, اس کا یہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا. اور یہ مسئلہ نمبر 10 تھا جو میں نے بیان کر دیا, کیونکہ یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے کہ کھا پی کر روزہ توڑنے کا کفارہ ڈیفرنٹ ہے اور ازدواجی تعلق والا کفارہ ڈیفرنٹ ہے. اور اس میں اب اجتہادی مسئلہ ہو جائے گا کہ اگر کسی نے ماسٹربیشن کے ذریعے روزہ توڑا ہے تو اس کے اوپر
60 روزوں والا تو حکم لگانا ایک بہت ایکسٹریم ہے، اس کے لیے بھی صرف توبہ اور ایک روزے کا کفارہ بعد میں ادا کرنا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 11، روزے کی قضا کب تک کر سکتے ہیں، یعنی اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے کب کرنی ہے؟ تو اس کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میں اپنے جو پیریڈز کے روزے چھوٹ جاتے تھے رمضان کے، میں ان کی قضا شعبان کے مہینے میں دیا کرتی تھی، جو اگلا شعبان آنے والا ہے، یعنی اگلے رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ تھا اس میں عائشہ کہتی ہیں کہ میں قضا دیا کرتی تھی، اور اس کی ریزن یہ تھی، انہوں نے خود بیان کر دی، نبی علیہ السلام کی مشغولیت کی وجہ سے، چونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ کوئی عورت نفلی روزہ بھی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی، چونکہ نبی علیہ السلام بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے کہ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو عائشہ کہتی ہیں مجھے پتا ہوتا تھا کہ حضور روزے سے ہیں، تو مجھے آپ سے اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو میں اپنے ان 7 روزے جو بنتے تھے یا جو بھی بنتے تھے ان کی قضا دے لیا کرتی تھی۔ اس سے یہ پتا چل گیا کہ پورے سال میں کسی بھی وقت آپ روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ شوال کے 6 روزوں کے اندر ڈبل نیت کر لیتے ہیں، اس طرح نہیں ہوگا بھائی، ہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے نوٹوں کے کیس میں، مال کے کیس میں تو یہ نہیں کرتے کہ ڈبل نیت کر لیں، تو وہ نفلی روزے الگ سے رکھنے ہوں گے، یہ قضا روزے الگ سے۔ تو پورے سال میں کسی بھی وقت آپ روزے قضا کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کہ گرمیوں میں روزے چھوٹے ہیں تو سردیوں میں کیوں قضا دے رہے ہیں، آپ کی مرضی دے سکتے ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی گرفت نہیں رکھی۔ اسی میں ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اگلا رمضان آ گیا اور رمضان شریف کے روزوں کی قضا نہیں دی تو اب وہ کیا کرے؟ اس میں قرآن و سنت خاموش ہے۔ البتہ سنن کبریٰ البیہقی میں حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے کہ اگر اگلا رمضان بھی آ گیا تو اب اگر کوئی شخص پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا اس رمضان کے گزرنے کے بعد کرے گا تو وہ پھر ڈبل کام کرے گا، روزے کی قضا بھی اور ہر اس روزے کے بدلے فدیہ بھی دے گا، جو قرآن میں ہے مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا یا اس کے ایکویلنٹ رقم دے دینا، وہ بھی دے گا۔ اب اسے اس کا فدیہ بھی دینا ہوگا اور قضا بھی کرنی ہوگی۔ مسئلہ نمبر 12، فدیہ کتنا ہے؟ وہ قرآن میں آیا کہ ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا۔ حنفی ویسے کہتے ہیں 2 وقت کا کھانا، قرآن میں صرف آیا کہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے، وقت ذکر نہیں ہوا، تو اس میں امپلائڈ ہے کہ ایک وقت کا ہی کھانا ہے، اور اس مسکین کا خود روزہ دار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، نہ اس کا خود کوئی نمازی ہونا ضروری ہے، کسی بھی مسکین کو آپ کھانا کھلا دیں، آپ نے اللہ کے لیے کھلایا وہ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ایک سے زیادہ روزے ہیں تو مختلف مساکین کو جمع کر کے کھانا کھلا دیں، یا روزانہ کے اعتبار سے، لیکن قرآن میں آیا کہ آپ نے وہ کھانا جو آپ خود اوسطاً استعمال کرتے ہیں نا، وہ والا کھانا آپ نے کھلانا ہے۔ وہ آپ کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، ہنڈیا میں سے ایک بندے کا سالن شام کے وقت اور ساتھ 2 روٹیاں جو بھی مانگنے والا آئے اس کو دے دیا تو وہ ہو گیا، کسی غریب کے گھر بھجوا دیا، یا اس کے ایکویلنٹ آپ کوئی رقم بھی بھجوا سکتے ہیں، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے آسانی دی ہوئی ہے۔ بخاری میں تو آتا ہے کہ انس بن مالک جب بوڑھے ہو گئے تھے نا تو وہ روزے نہیں رکھ سکتے تھے، 100+ ان کی ایج ہو گئی تھی، تو وہ مساکین کو اپنے گھر بلا کر گوشت کے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے، یعنی اعلیٰ درجے کا کھانا کھلاتے تھے کہ میں اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا ہوں، اس لیے اعلیٰ درجے کا کھانا میں دوں گا۔ اور پھر وہ آیت پڑھتے تھے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ کی کہ وہ لوگ جو مشکل سے روزہ رکھنے کے اوپر قادر ہے تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں مساکین کو۔ مسئلہ نمبر 13 کہ جو پریگننٹ حاملہ عورت ہے اور دودھ پلانے والی عورت، اس کے روزوں کا کیا مسئلہ ہوگا؟ قرآن حکیم میں تو اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے لوگوں کو اجازت دے دی کہ وہ روزے بعد کی دنوں میں گنتی پوری کر لیں جو چھوڑیں گے، نمبر 1 مسافر اور نمبر 2 مریض۔ لیکن جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے مریضوں کے ساتھ ساتھ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے روزوں کو مؤخر کر سکتی ہے بعد میں رکھنے کے لیے، تو یہ بہت بڑی آسانی ہے۔ اور اسی میں ایک کریٹیکل مسئلہ جڑا ہوا ہے، ایک عورت پریگننٹ تھی، اس کے روزے چھوٹ گئے 1 سال کے، پھر 2 سال تک وہ دودھ پلاتی رہی، 3 سال کے روزے چھوٹ گئے، پھر وہ پریگننٹ ہو گئی، یہ تو عموماً ہو جاتا ہے، پھر 1 سال کے روزے کے، پھر 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، پھر اگلے 2 سال کے، یوں کر کے 5 7 8 9 سال کے روزے اس کے جمع ہو گئے۔ تو اب 8 9 سال کے روزوں کی قضا تو ایک مشکل معاملہ ہے، اور یہ کوئی تھوڑے روزے نہیں ہے، 30 روزے اس کے چھوٹ رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں آپ قرآن کا وہ جنرل حکم فالو کریں گے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، مگر وہ بوجھ جس کو وہ اٹھا سکتا ہے۔ تو اس کے تحت پھر وہ عورت جو ہے فدیہ دے دے، اسے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر روزے کے بدلے 1 وقت کا کھانا مسکین کو کھلا دے یا اس کے ایکویلنٹ رقم دے دے، تو وہ چونکہ ایک پرماننٹ مریض والی اس کی کنڈیشن ہو گئی نا اتنے سالوں تک، تو اس کے لیے قضا کرنا یہ ایک مشکل کام ہو جائے گا، اس میں پھر اس کو اجازت ہے۔
14 نمبر مسئلہ، شوگر کا مریض ہے اگر کوئی شخص اور اسے کچھ دیر بعد کچھ انٹیک لینا پڑتا ہے، یا کسی اور بیماری میں جس میں اس کو مسلسل کچھ کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، یا اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے پھر وہی سورۃ البقرہ کا حکم ہے کہ جو لوگ مشکل سے روزہ رکھنے پر قادر ہیں وہ پھر مساکین کو فدیہ دے دیں گے۔ اور یہ آیت عبداللہ ابن عباس صحیح بخاری میں آتا ہے کہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں دو طرح کے لوگ تھے جو ان آیات کے فہم میں فرق کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ آپشن پہلے تھی کہ آپ فدیہ دے سکتے ہیں، اب آپ نے روزہ ہی رکھنا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ آیت کا حکم آج بھی باقی ہے ان مریضوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے جو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ شروع میں حکم یہ تھا کہ چاہے روزہ رکھ لے کوئی صحت مند بندہ بھی، چاہے فدیہ دے دے، وہ والا معاملہ تو منسوخ ہو چکا، اب روزہ ہی رکھنا ہے، وہ فدیہ والا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن مریض کے لیے، بوڑھے کے لیے یہ حکم آج بھی باقی ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے وہ آیت پڑھ کے کہا کہ آج بھی یہ حکم باقی ہے بوڑھوں کے لیے اور مریضوں کے لیے، لہذا یہ مسئلہ میں نے ساتھ کلیئر کر دیا۔ اس میں 15 نمبر مسئلہ، مسافر کیا روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ مسافر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اجازت دے دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اسے مؤخر کرے گا، بعد کے دنوں کے لیے گنتی بعد میں اس نے پوری کرنی ہوگی، اور اگر رکھنا چاہتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ایک آسانی ہے جو آپ اویل کر سکتے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، ایک شخص کے اوپر لوگوں نے سایہ کیا ہوا تھا، آپ نے فرمایا اسے کیا ہوا؟ تو بتایا گیا کہ اس نے سفر میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے نے روزہ رکھ کے اتنے بندوں کو مشقت میں ڈالا کہ اتنی بڑی چھتری اس کے لیے اٹھائی ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یعنی اس طرح کی نیکی کہ وہ دوسرے کے گلے میں آپ نے ڈال دی ہے کہ وہ بےچارے لے کے چھتری کھڑے ہیں کہ جی اس کا روزہ روزہ کدھر ڈگ نہ پوے تھلے، ٹھیک ہے، انہوں تھمی دیتی ہوئی ہے روزے نو، آپ فرمایا روزہ رکھنا